بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز موقر مبجل حضرات مفتیان کرام، علماء اعظام، ائمہ، ذمہ داران قوم اور دانشوران شہر، ہمارے پاس اس وقت کوئی تقریر کے لیے کہنے کی وہ باتیں نہیں ہیں جو تقریر کے لیے ہیں۔ میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ تقریر کو تقریر کہا ہی جاتا ہے عربی زبان میں لوگوں کے ذہنوں اور قلوب میں کسی بات کو بٹھا دینا، مستحکم کرنا۔ اردو میں تقریر کا مفہوم کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم عربی والی تقریر کی طرف اپنے ذہن کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے قلوب اس کی طرف متوجہ ہوں۔ قلوب متوجہ کرنا ضروری ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حساس شہر کے حساس لوگوں نے اپنی پرانی روایات کو مستحکم کرنے کے لیے اجتماعیت کی لڑی میں اپنے آپ کو پیرو کر بہت اچھی سسٹم کے ساتھ شہر، اطراف شہر، بلکہ پورے مراٹھواڑہ اور انشاءاللہ میرے ذہن میں وہ آیت بھی آ رہی ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، یہاں سے ایک صدا اٹھے گی، وہ پورے ہندوستان ہی میں چلے گی اور پھر ہندوستان سے بڑھ کر اطراف و جوانب کے ممالک تک چلے گی۔ جس موضوع کے تحت ہم جمع ہوئے ہیں، یہ موضوع ایک اعتبار سے محتاج تعارف ہے بھی اور ایک اعتبار سے محتاج تعارف نہیں بھی ہے۔ ہندوستان کے جن صوبوں نے عمارت شرعیہ کو پرکھا اور پرکھنے کے بعد برتا اور اس کی روح کو اپنایا، ان صوبوں سے ہمیں کبھی بھی افتراق و انتشار کی کوئی خبر نہیں ملی۔ الحمدللہ۔ ہم چاہتے ہیں، میں ہم چاہتے ہیں ہی بولوں گا، میں اپنے آپ کو مہمان سمجھ کر خطاب نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری زندگی کی ربع صدی مہاراشٹر میں گزری ہے اور اس میں بھی اورنگ آباد کے حضرات علماء کرام کو میں اپنے دل سے بہت مانتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کی کاوشوں کو مقبول فرمائے۔ میں نے ابھی آتے ہی مولانا رشید صاحب سے ملاقات کرتے پہلے ہی دعا دی کہ تقبل اللہ مساعیکم۔ یہ
میرے دل کی آواز تھی، اس لیے کہ میں فارمالٹی میں ماننے والا آدمی بالکل نہیں ہوں، ہم تو ریالٹی میں مانتے ہیں بھائی، فارمالٹی یہ تو ریاکاری ہے۔ اب ہم یہاں سے اپنے خطاب کا آغاز کرتے ہیں۔ جس کام کی بنیاد اخلاص پر ہو، للہیت پر ہو، نفس کشی پر ہو، مجاہدات پر ہو، ریاضتوں پر ہو، اور آگے ایک لفظ بولتا ہوں، قوم کے افادے عام پر ہو، اس کام کے کامیاب ہونے کی ضمانت کتاب و سنت نے لی ہے، اس میں کچھ کہنا نہیں پڑتا۔ قرآن کریم نے 11ویں پارے ہی میں سورہ توبہ میں، علماء جانتے ہیں سورہ توبہ ایک زبردست سورت ہے اور اس کے بہت بھاری بھاری نام ہیں، اور سورہ توبہ میں حضرات علماء کرام سے بصد معذرت لیکن محبت کے انداز میں کہوں گا کہ ذرا یہ پوائنٹ نوٹ کریں گے ہمارے علماء جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں، ان سے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ معاشرے کی پہچان اگر کرنی ہے تو وہ سورہ توبہ نے کروائی ہے، اور معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو وہ سورہ حجرات نے کی ہے۔ اور عجیب سی بات ہے کہ سورہ توبہ میں معاشرے میں پائے جانے والے ناسوروں کو وَمِنْهُمْ 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 کہہ کہہ کر پہچانوایا ہے۔ خدا کرے کہ علماء آج ہم سے یہ بھی پیغام لے کر جائیں کہ اپنی اپنی مسجدوں میں سورہ توبہ کی تفسیر کریں، اس لیے کہ اس وقت معاشرے میں منافقین کی بہتات ہو رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ نفاق اعتقادی گرچہ ختم ہو گیا، اور وہ تو انہوں نے احتیاطاً فرمایا ہے، ورنہ نفاق اعتقادی بھی ہے، مگر وہ احتیاطاً اس لیے فرما گئے کہ وہ وحی آتی تھی اور منافقوں کی تعیین ہو جاتی تھی، لیکن شاہ ولی اللہ بھی یہ کہہ کر گئے کہ عملی منافقین تو معاشروں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اب پہچاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ مسلمان یاد رکھیے بھولا بھالا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں نہیں اس میں کیا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا، خاص طور پر شاہ مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ جمالی خلیفہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت تھانوی کے خلفاء میں کچھ جلالی بھی گزرے ہیں اور کچھ جمالی بھی، اس لیے کہ حضرت کی طبیعت میں دونوں باتیں تھیں، تو جس پر جو عکس پڑ گیا بس وہ بن گیا۔ تو حضرت شاہ مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہم نے خود سنا جلال آباد میں، آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے کہوں گا کہ اگر کسی سے دھوکہ کھایا ہو معاف کر دینا الگ بات ہے، لیکن دوبارہ اعتماد کرنا یہ بے وقوفی کی بات ہے، یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، کہ مومن کی شان یہ ہے ایک بل سے ڈسا گیا ہو تو دوبارہ وہ اس محاورے کا مصداق نہیں بلے گا، آ بیل سینگ مار، وہ تو بیل ہے، ہمیں کہاں بیل بننا ہے، ہمیں تو انسان بننا ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو حساس شہر ہے اس کے ساتھ اولیاء کرام کی نسبتیں لگی ہیں، اور اس شہر میں نسبتوں کو منتقل کرنے کے لیے کئی بزرگان دین کہاں کہاں سے تشریف لائے اور اس کی برکتیں یہاں بحمدللہ نظر آتی ہے۔ میں انگلش میں کہا کرتا ہوں کہ دیر آر سو مینی سٹیز ان انڈیا ہو ہیز اسپیشل وائبریشن۔ ہندوستان میں کچھ شہر ایسے ہیں جن میں روحانی وائبریشن ہے، یہ سچی بات کر رہا ہوں، ان میں سے ایک آپ کا اورنگ آباد بھی ہے الحمدللہ، اس میں روحانی وائبریشن ہے، اس میں مقناطیسیت ہے، لیکن اللہ کا ایک اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں برکت دوں گا، اور لازیدنکم اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ڈائریکٹ نسبت فرمائی ہے، اور اگر ناشکری ہوگی تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں مختلف قسم کی مصیبتوں سے دوچار کروں گا۔ اللہ نے جب آپ کے شہر کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، یہ علماء کرام کو خدا بہت بہت جزائے خیر نصیب فرمائے، وقتاً فوقتاً یہ لوگ مختلف پلیٹ فارم سے فکریں کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کی پوری رپورٹ ہے،
مولانا نسیم الدین صاحب ہیں، مولانا ندیم صاحب ہیں، اور حضرت مفتی معز الدین صاحب سے تو ہمارے بہت پرانے تعارف ہیں، ان کی خدمتوں، ان کی بزرگی. اور ادھر ہمارے مولانا رشید صاحب ہیں، اور جن کے نام میں نہیں جانتا لیکن ان کے کاموں کو جانتا ہوں. اور ہمارا نظریہ آج کی اس مجلس کا ایک پیغام یہ بھی ہے، کام سے مطلب ہونا چاہیے، نام سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ قرآن نے ایک زبردست نظام پیش کیا ہے. ان 2 آیتوں پر ذرا فوکس کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں میری زندگی میں سب سے زیادہ متاثر ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بہت فرماتے تھے، وہ یہ 2 ٹکڑے حضرت اپنے بیانوں میں بہت فرمایا کرتے، میں 2 مرتبہ بول رہا ہوں، بہت فرمایا کرتے تھے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اب حضرت کی بات پر تھوڑا حاشیہ بڑھاتا ہوں. یہاں عربی داں کیا بلکہ عربی پڑھنے والوں کی ضمانتیں جن کے ہاتھوں میں رہتی ہے، ایسی شخصیتیں موجود ہے. مکث کا صلہ عام طور پر فی آتا نہیں ہے، لیکن قرآن کریم پر غور کریں گے. علماء کی توجہ چاہتا ہوں، مجھے کہنے میں بھی قرآن سے وہ ایک لطف محسوس ہو رہا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ عَلَى الْأَرْضِ بولنا چاہیے تھا. مکث عام طور پر اللہ کے ساتھ آتا ہے، لیکن واہ رے خدا کا کلام کہ فی کا لفظ لا کر بتایا کہ جو تنظیمیں اور مال آیا گیا ہے. پتا چلا اگر من ہوتا تو صرف رجال اور شخصیات مراد ہوتے، لیکن ماں کہہ کر سب کو لے لیا. اس میں آج کی ہماری یہ تنظیم بھی ہے کہ جو تنظیم بھی نفع بخشی کے ارادے سے اٹھے گی، اللہ اس کو زمین کی جڑوں تک پہنچا دے گا. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ اس کو زمین کے اوپر نہیں اندر تک لے جائے گا، اور پھر ان جڑوں کو کوئی دنیا کی طاقت کھوکھلا نہیں کر سکتی. اجتماعیت کی طاقت کو اگر دیکھنا ہو تو میں ابھی راستے میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی کہ اشاروں میں خدا کرے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں. کچھ طاقتیں اکیلی تو آوازیں اٹھا رہی تھیں، لیکن ان کی آوازوں میں کوئی دم نہیں تھا. مگر ابھی چند مہینوں سے، بلکہ 1.5-2 مہینے ہی ہوئے، خدا کرے اشاروں میں آپ لوگ سمجھتے رہو، جب گٹھ بندھن ہوا اور اجتماعیت ہوئی، اس کے بعد جو جوش اور ولولہ آیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طاقت کے ساتھ وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور دفاع کرنے کے لیے خود بڑے بڑوں کو اپنی کرسیوں پر سے اٹھنا پڑ رہا ہے. سمجھ تو رہے ہوں گے اشارے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ اجتماعیت کی طاقت ہے، یہ اجتماعیت کی طاقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا جو لقب پایا، اس میں یہی بات تھی کہ عالمین کے لیے آپ رحمت بن کر آئے. اجتماعیت یہ تبھی قائم ہوگی جب سب سے پہلے ہر انسان کے اندر اخلاص ہو. حضرت الاستاذ مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ بہت منجے ہوئے انسان تھے، بڑوں کی نظریں انہیں حاصل تھی، اور ان کی نظروں سے کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے بن گئے. تو وہ خود کتنے بڑے تھے، اس وقت ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنا مقصود نہیں. سبق میں ہم لوگوں کا مزاج بنایا کرتے تھے، کسی کام میں جان پیدا کرنی ہو تو اپنے نام کو کھپانا پڑتا ہے، اور نام کے لیے لڑتے رہو گے تو کام میں جان پیدا نہیں ہوگی. اور ہم مسلمان کیسے لوگ ہیں معلوم ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى والے لوگ ہیں. کام التقوی، کام کی جان ہونی چاہیے. بہت خوشی کی بات ہے کہ ماشاء اللہ حضرات علماء کرام یہ متحد نظر آنے لگے. تو متحد تھے ہی تھے، یہ متحد تو تھے ہی، لیکن اب نظر آنے لگے، اور وہ احساس آپ کو دلایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان علماء پر جو اعتماد کیا ہے وہ اعتماد بیجا نہیں ہوگا، بلکہ یہ بجا ثابت ہوگا. اور ان علماء کرام سے میں برادرانہ اور جو میرے بہت بڑے ہیں ان سے پیسرانہ، اس لیے کہ کبھی کبھی چھوٹا بھی بڑوں سے کوئی درخواست کر سکتا ہے، درخواست ہے کہ قوم کے اور امت کے اعتماد کو بحال رکھنے کی کوشش ہم جتنا کریں گے اتنا دشمن یہ ناک رگڑے گا. اس لیے کہ میں آپ کو ایک اندرونی پالیسی سے آج باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ اندرونی پالیسی یہ چل رہی ہے کہ امت کو شعائر اسلامیہ، شخصیات اسلامیہ، مقدسات اسلامیہ اور تراث اسلامی سے بدظن کر دیا جائے.
یہ اس وقت کی بہت خطرناک پالیسی ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ جو شخصیات اسلامیہ ہے ان کو مجروح کرنے کے لیے زبردست کوشش ہو رہی ہے۔ علماء کا مجمع ہے۔ ایک اور علمی بات کہہ دوں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے فرمایا، ذرا توجہ دیں گے اس پوائنٹ پر۔ امام مسلم بھی امام بخاری سے کچھ زیادہ کم نہیں ہے، ایک آدھ شرط کے اعتبار سے ان دونوں میں اختلاف ہے، ورنہ امام مسلم کا درجہ مسلم ہے، مسلم کا درجہ مسلم ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے نہیں فرمایا بلکہ رجال سے فرمایا ہے۔ مقدمہ مسلم میں رجال کا تعارف کروایا گیا ہے کہ کون سے رجال کس قسم کے۔ وہاں شراح حدیث نے ایک بحث چھیڑی کہ امام مسلم کا مقصد تو حدیثوں کا سرد تھا، ایک ہی حدیث کو متعدد طرق اور متنوع اسالیب سے پیش کرنا تھا، کیا ضرورت تھی مقدمہ مسلم کو پہلے ذکر کرنے کی؟ سنیں گے تو حیرت میں پڑیں گے کہ وہ مسلم نیساپوری کتنی صدیوں پہلے کا انسان کیسے فتنے کو تاڑ گیا تھا۔ شراح اور محدثین نے لکھا، مسلم اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ رجال معتمد ثابت ہوں گے تو دین برقرار رہے گا، اور رجال مجروح ہو جائیں گے تو دین کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ یہ بات ہے، اس لیے سب سے پہلے میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے تمام ہی علماء، عوام و خواص کو درد دل سے پیغام دوں گا، اپنے بڑوں پر اعتماد کریں۔ اور یہ جو ایک نیا بیڑا اٹھایا جا رہا ہے وجود کے بعد ظہور کی شکل میں، یہ بھی ایک علمی بات ہے کہ بہت سی چیزیں وجودی ہوتی ہیں اور بعد میں اس کو، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی ایک بات بھی یاد آ گئی، ایک صاحب دل میری طرف توجہ ڈال رہے ہیں، خدا کرے کہ ان کی باد نسیم سے میں ہمیشہ محظوظ ہوتا رہوں، کہ دیکھیے سنیے، اللہ تعالیٰ ابتلاءات و امتحانات سے انسان کو گزارتا ہے۔ امتحان تو کب لیا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جب مجھے معلوم نہ ہو کہ بھئی ان کو کتنے نمبر دینے چاہیے، ان کو کتنے دینے چاہیے، ان کو کتنے۔ امتحان تو اس لیے لیا جاتا ہے، اور ہم بھی ایک دوسرے کا امتحان لیتے ہیں دوستوں کا، کہ بھئی پتہ چلنا چاہیے کہ کون مصیبت کے وقت میں میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہتا ہے اور کون وقت پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی تو امتحان لیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ کون کیسا ہے؟ مفسرین وہاں لکھتے ہیں اللہ پاک علم ظہوری کے لیے امتحان لیتے ہیں، یعنی خدا کو تو معلوم ہے کہ کون کس کیٹیگری اور کس لیول کا ہے، لیکن اللہ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے وہ حالات اور وہ امتحانات، مجھے ایسا لگتا ہے آج کا یہ پروگرام وجود سے ظہور میں آنے کے لیے ہے، گویا سنت خداوندی ہے۔ اللہ کرے کہ اب یہ ظہور میں ہی آتا رہے، اور اس کی کوششیں اور محنتیں صرف حج ہاؤس میں ہی نہ رہیں، بلکہ جیسے حج ہاؤس میں بیٹھ کر لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں کا پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے، یہ بھی ایک نیک فالی ہے کہ یہ پروگرام حج ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ خدا کرے کہ یہ عالمی سطح پر یہ آواز پہنچے۔ اور مراٹھواڑہ نے جیسے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ برار کو، ودرب کو، خاندیش کو، اور کوئی پانچویں جگہ ہو تو مجھے نہیں معلوم ہے، مہاراشٹر کی کوکن، اللہ تعالیٰ ان علاقوں کو بھی، اور اللہ کرے کہ ہمارے گجرات تک بھی آواز پہنچے، اور انشاءاللہ من سن سنتن حسنتن فلہو اجرہا و اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ نمبر 2، میں نے چند آیتیں پڑھی، اس کی طرف بھی توجہ دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں، اصل میں وہ آیت ہم لوگ نکاح کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم نے آیتوں کو چند مناسبتوں کی نسبت پر ہی باقی رکھا۔ سورہ یاسین یعنی کوئی مر گیا ہو تو پڑھنے کی، باقی اس کے علاوہ پڑھنے کی نہیں۔ ہاں، سورہ واقعہ تو کہا اگر فاقہ آیا ہو تو حالانکہ سورہ واقعہ میں عجیب قسم کی باتیں ہیں جو انسان پر سنسنی خیز لرزہ براندام کیفیتیں طاری کر دیتی ہیں، اور کبھی کبھی اس کو ایک خوشگوار ماحول میں بھی لے کر جاتی ہیں۔ سلۃ من الاولین میں جو باتیں آئیں، ابھی اس میں نہیں جانا۔ ایک آیت میں نے پڑھی ہمارے آج کے پروگرام کی مناسبت سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے، اس کا جیسا حق ہے، اس کی جو منزلت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس طرح ڈرنا چاہیے۔ اور آگے خاص توجہ دیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام پر باقی رہنا۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے، اس آیت میں اور اس آیت میں جوڑ سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی کوئی سورت، کوئی آیت، بلکہ ہمارا تو بہت سطحی مطالعے ہی کے نتیجے میں صحیح ہو، لیکن بڑوں کی توجہات کی برکت سے آیتوں کے اندر کے ٹکڑوں میں بھی گہرا ربط ہے۔ آیت تو بہت دور کی بات، ایک آیت مبتدا خبر فعل فاعل دوسرے مبتدا خبر وغیرہ پر مشتمل ہو، ان آپسی ٹکڑوں میں بھی گہرا ربط ہے، چہ جائے کہ آیت میں ربط ہو۔ اب آئیے میں آپ سب کو سمجھاتا ہوں۔ یہ آیت ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے اور موت تک اسلام پر باقی رہو۔ سوال ہو رہا تھا موت تک اسلام پر باقی رہنے کا طریقہ اور گر اور نسخہ اکسیر کیا ہے جو اکسیر بن جائے؟ فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو، اور اللہ کی رسی سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابرین امت نے امارت کو فرمایا ہے، امیر۔ عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر میں آیا کہ حبل اللہ سے مراد ہے مسلمانوں کا امیر، اس کی رسی کو اور اس کو جمی، خالی پکڑے رکھو نہیں فرمایا، اعتصموا کے بعد جمیعاً آیا۔ اہل علم کے لیے ایک جملہ بیچ میں سے کہتا چلوں اور دیگر حضرات سے معذرت کہ جو قیودات ہوتی ہیں وہ بمنزل شرط ہوتی ہیں، تو اعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو کو مقید کیا۔ مضبوطی سے پکڑنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ جمیعاً والی کیفیت نہیں ہوگی، اجتماعیت نہیں ہوگی۔ اور اس کو پھر دہرایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں بٹ مت جانا، آپس میں بٹو گے تو پھر وہ پیچھے والی آیت کی طرف دوبارہ جائیے، موت اسلام پر آئے اس میں خطرہ ہے۔ ہاں، اگر آپس میں بٹ جاؤ گے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایموشنلی تقریر کرنے کا عادی بالکل نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پیشہ اور مقرر ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہاں، لیکن ہم ایک حدیث کا سہارا لے کر کہہ رہے ہیں، اور ایک حدیث میں آیا اور صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی اس حالت میں مرتا ہو کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت اور کسی کے ہاتھ پر کیے ہوئے عقد و پیمان کا پورا ایسا مضبوط رسی اور رسہ نہ ہو، سمجھ لو کہ اس کی موت ایمان کے بغیر ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے لیے وَلَا تَفَرَّقُوا والا معاملہ بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دیکھو یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنے کی بات ہے، اختلاف نظریات تو سب میں ہوتے ہیں، ایک گھر میں باپ کا نظریہ الگ، بیٹوں کا نظریہ الگ، جانے دو باپ بیٹے کو، اپنے یہ دونوں ہاتھ ہیں، میں مثال دیا کرتا ہوں ہمارے طلبہ کو، اس ہاتھ میں جو طاقت ہے وہ اس ہاتھ میں نہیں ہے، سیدھی بات ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو اس کو نکال دو، اس کو کاٹ ڈالو، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اختلاف نظریات ہونا یہ فطرت کی آواز ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، اختلاف کے اندر کبھی کسی کی ذاتیات پر، کسی کی شخصیت پر اور کسی کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف پر ہمیں کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت ہمارا مقابل اور ہمارا خصم یہ اپنے آپ کو پورا جمع کر رہا ہے، اور ایک اشارہ کرتا چلوں، بہت سی قومیں اس وقت ہندوستان میں ایسی ہیں جو کھل کر کہنا چاہتی ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جس زمرے میں آپ ہم کو شامل کر کے بہومتی بولنا چاہ رہے ہو اور میجورٹی بولنا چاہ رہے ہو دھرم کے اعتبار سے، ہم تمہارے نہیں ہیں۔ ہے ہندوستان میں بہت سی قومیں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو وہ ذات میں شامل کرنے کو تیار نہیں ہیں جس ذات میں شامل کر کے بہومت کہلوانا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی کوشش ہو رہی ہے، وہ اجتماعیت کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ جب اجتماعیت ہوگی تو پھر ہم غالب آئیں گے۔ ہمارے اندر تو بحمداللہ اجتماعیت ہے۔ کیوں؟ افتراق کا سب سے پہلا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی مفاد پرستی پر چلا جائے۔
یہ مفاد پرستی بیڑا غرق کرتی ہے۔ امام راضی کا ایک نقطہ یاد آیا، کیا پتے کی بات لکھی ہے مولانا، واقعتاً اس آدمی نے کمال کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور بالکل آپ کا جنازہ بالکل رکھا ہوا ہے، آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور ایک طرف یہی حضور یہ فرما کر گئے تھے، توجہ دینا میں بیچ میں کچھ حاشیہ اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، کہ 3 چیزوں میں دیر مت کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے، جب لڑکا لڑکی بالغہ ہو جائے، اور جب جنازے کی تیاری ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں دیر مت کرو۔ یہ حضور فرما گئے، حضور کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لیکن صحابہ کرام نے پہلے امیر طے کرنے کا فیصلہ فرمایا، پہلے امیر طے کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ سقیفہ بنو ساعدہ پر صحابہ کرام جمع ہوئے، اور وہ بھی کیسے صحابہ جو حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار نہیں، کر چکے تھے۔ یہ تعبیر غلط ہے کہ وہ تیار تھے، تیار تھے کا مطلب تیار تھے، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں وہ کر چکے تھے۔ حضرت ابوبکر کا جملہ کیوں بھول رہے ہو؟ ما انا، میں، میرا پورا مال، سب کچھ حضور کے لیے قربان۔ گزشتہ کل کتاب المناسک میں ایک روایت آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے تشریف لائے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو حضور نے پوچھا بما احللت، تم نے کون سے حج کا احرام باندھا؟ دیکھو امیر کی اطاعت بھی یہاں سے نکل رہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے، میں مفہوم بول رہا ہوں، الفاظ نہیں، ہاں لیکن الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے، کہ بھئی میرے پاس تو موبائل تو تھا نہیں کہ سرکار میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کون سا احرام باندھا، میرے پاس کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ میں وہاں سے کم از کم بھول سے ہی پوچھ لوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے یا کیا کروں۔ کیا امیر کی اطاعت اور فدائیت، میں اطاعت کے بعد ایک جملہ بول رہا ہوں، فدائیت تھی۔ فرمایا حضور میں نے تو اللہ سے کہا تھا احللت بما احل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مقام تھا فنائیت کا اور فدائیت کا، کہ حضور کا جو احرام ہوگا بس میرا وہ احرام، تب جا کر کوئی امت بنتی ہے۔ ہمیں امت کو بنانا ہے، اپنے آپ کو نہیں بنانا ہے۔ ہاں آپ جائیے دیوبند میں، شیخ الہند کی کوئی حویلی آپ کو نہیں ملے گی، کوئی حویلی نہیں ملے گی۔ سہارنپور میں جائیے، حضرت شیخ کا کوئی بہت بڑا بنگلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ جائیے تکیہ بریلی میں، پوری دنیا کو للکارنے والا اسماعیہ مصر، اسماعیہ کویت، اور اللہ جانے کیسی کیسی اسماعیات حضرت کی ہیں، لیکن آپ کو تکیہ بریلی میں حضرت کا ایک چھوٹا سا مضبوط بنگلہ بھی نہیں ملے گا، لیکن وہ لوگ اپنی یادیں چھوڑ کر گئے۔ وہی کہنے والا خود اپنے آپ کو مصداق بنا کر گیا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، حضرت ہی کی ذات پر پہلے تو یہ آیت صادق آ گئی کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں، اجتماعیت رہنی چاہیے۔ اور ایک بات اور آپ کی برکت سے یاد آئی، دیکھو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آیت کو خاص توجہ دیں، اللہ پاک نے دو صورتوں میں دہرایا ہے تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ۔ وہ کون سی آیت ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور ایک صورت میں آیا ولو کرہ المشرکون۔ اب سنیے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ قیامت تک اعدائے اسلام، اب اعدائے اسلام ضروری نہیں ہے کہ وہ کافروں میں سے ہی ہو، میں نے شروع خطاب میں کہا کچھ ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں، پہچاننا ضروری ہے۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، قرآن نے فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ کون تمہارا ہے اور کون تمہارا نہیں ہے۔ وہ ایک شعر آیا تھا سفینۃ البلغاء میں، پرسوں ترسوں ہی تمرین حل کروا رہا تھا تو مسند الیہ کی تقدیم و تاخیر کے بیان میں وما کل ذی لب بمؤتیک نصحہ، کیا زبردست شعر ہے، وما کل ذی لب بمؤتیک نصحہ وما کل مؤت نصحہ بلبیبی۔ کیا زوردار شعر ہے۔ آج کا یہ خلاصہ ہو جائے گا شاید اس شعر میں، ہر خیر خواہی پیش کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ عقل مند ہو، اور ہر عقل مند ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو۔ ہر خیر خواہی پیش کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ عقل مند ہو، اور ہر عقل مند ضروری نہیں ہے
کہ وہ خیر خواہ ہو. پتہ چلا کہ خیر خواہ بھی ہونا چاہیے اور عقل مند بھی ہونا چاہیے، ورنہ یہ عقل انسانی جب عقل انسانی پر اتر آتی ہے، جب عقل انسانی پر اتر آتی ہے تو قوموں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور پھر وہ امت اٹھ نہیں پاتی جس کی دیمکوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا گیا ہو. اس لیے اللہ کے بندو، صدائے دل سے کہہ رہا ہوں، متحد ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ. ساری چیزیں ہمیں بھلا دینی پڑے گی قوم کی خاطر، اور آنے والی نسلوں. مورخ کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتا ہے. کہیں آنے والا مورخ کچھ یہ نہ لکھ کر جائے کہ کچھ لوگوں نے آپسی رنجشوں میں قوم کا بیڑا غرق کر دیا تھا. چھوڑے گا نہیں مورخ جب کبھی لکھے گا تو. الحمدللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ مل کر انشاءاللہ. اور یہ وہ اکابرین ہیں آپ کے سامنے جنہوں نے بڑوں کی نسبتوں کو پایا ہے، اور ایسے بڑوں کی نہیں جو خالی اپنے ناموں سے بڑے تھے، جنہوں نے واقعتاً اپنے آپ کو اپنے کاموں سے بڑا ثابت کر کے بتایا. بات رہ جائے گی وہ 2 صورتوں والی، اور پھر آپ تب یاد دلاؤ گے جب ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور آپ بھی روانہ ہو جائیں گے. وہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قیامت تک اعدائے اسلام کی کوشش رہے گی کہ اللہ کی شریعت کو، نور اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہاں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں نہ کہ لفظی ترجمہ، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے کلام کو، حقائق قرآنیہ کو، شریعت اسلامیہ کو. اور اب میں ذرا سی جرات کر لوں گا مرادی الفاظ کو بیان کرنے میں. عمارت بھی نور اللہ ہے، اس لیے کہ عمارت کے ذریعے آدمی کو راستہ نظر آتا ہے. جب وہ بڑوں کے تابع رہے گا، تنہا چلے گا تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہاں تنہا چلے گا کچھ نہیں کر سکتا. تو لوگ کوشش تو کریں گے کہ ایسے حقائق کو بجھا دیں، لیکن خدا کا اٹل فیصلہ ہے کہ خدا اس کو بجھنے نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ پاک اپنے نور کو تام کرتا ہے، چاہے کافرین کو پسند ہو یا نہ ہو، چاہے مشرکین کو پسند ہو یا نہ ہو. یہ بھی عجیب نکتہ ہے کہ ایک جگہ کافرون فرمایا، ایک جگہ مشرکون فرمایا. وہاں مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کو قرآن نے 2 صورتوں میں رکھوایا ہے. ایک سورہ توبہ میں جس کا نام سورہ براءہ بھی ہے، اور دوسرا سورہ صف میں. آمد برسر مطلب پتہ چلا خدا کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا دیکھنا ہے تو یہ 2 شرطیں ہیں. نمبر 1، آپ اپنے آپ کو بری کر دیجئے مشرکین کفار سے، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو. اور شرک کی ایک قسم ہے شرک ہوا، اتباع ہوا، یہ بھی شرک ہے. یہ قرآن کی بنیاد پر اتباع ہوا سمجھتے ہو؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ شرک ہے. سورہ فرقان میں اس فرق کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے. ہاں رکو نمبر 2 میں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. قرآن کو سبے ہے کہ کبھی سوچا تم نے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. یہاں مفسرین نے لکھا کہ الہ کہا ہے ہوا کی اتباع کو. پتہ چلا اپنی خواہشات کی پیروی کرنا یہ بھی غیر اللہ کو الہ بنانے کے مترادف ہے. اور قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو ایک شرط تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنے آپ کو شرک اور شرکیہ کاموں سے بالکل منزہ اور مبرہ کرنا پڑے گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں صف بندی کے ساتھ رہنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ آیت دوسری کون سی صورت میں ہے؟ سورہ صف. اور اس صورت کے اندر کی ایک آیت پر تھوڑی سی گفتگو کر کے 2-4 باتیں کہہ کر انشاءاللہ 10 کہ آزو بازو میں ہم ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس سورہ صف میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یقتلون نہیں فرما رہے ہیں، یقاتلون. اور قتال کی شکلیں بہت سی ہیں، قتل کی شکل تو ایک ہی ہے کہ بھائی تلوار سے ختم کر دو، لیکن اللہ فرماتے ہیں یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اور اس کی اور تاکید بیان کی کأنہم بنیان مرصوص. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ سنیے، اللہ محبوب بناتے ہیں ان لوگوں کو، اور جو خدا کا محبوب بن جائے بھائی پھر تو کہنا ہی کیا، پھر تو کہنا ہی کیا. ہاں
مجنو لیلا کا محبوب بن گیا تھا تو لیلا نے دودھ بانٹنے کے لیے ایک مرتبہ سب کو جمع کیا تو مجنون ذرا تھوڑا سا ہنسا بھی دوں ایڑا بری گت کا ہاں بالکل اپنے ہاتھ میں ایک کٹورا لے کر لائن میں کھڑا ہو گیا. اب لیلا سب کو دودھ بھر بھر کے دے رہی تھی. مجنو کی جب باری آئی, علامہ رومی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب مجنو کی باری آئی تو لیلا نے ہاتھ میں سے کٹورا لے کر سٹک کر پٹک دیا. شرم نہیں آتی ایسا؟ آ کر کھڑے ہو گئے. تو اب لوگوں کو تو موقع مل گیا ٹونٹ مارنے کا مجنو کو کہ تم تو بہت کہہ رہے تھے کہ مائی لیلا, آئی لو مائی لیلا اور فلاں اور ڈھکاں اور وغیرہ, یہ لیلا نے تمہاری گت بنائی. جب لیلا نے سنا تو کہا خبردار میرے مجنون کو اگر کسی نے کچھ کہا تو یہ اس لائق نہیں ہے کہ فقیروں کی لائن میں کھڑا رہے اور اس کو میں دودھ دوں. یہ تو اس لائق ہے کہ میں اس کو اپنے کمرے میں بلا کر اپنے ہاتھ سے دودھ پلاؤں. یہ ہوتا ہے خدا کا محبوب. جب کوئی بن جاتا ہے تو اللہ اس کو کسی کے دروازے پر ادھر ادھر بھٹکتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا. اللہ اس کو عمارت شرعیہ کے اوپر لا کر کھڑا کر دینا چاہتا ہے کہ میری مانو, اس لیے کہ یہ عمارت نفسیہ نہیں ہے, یہ عمارت شرعیہ ہے کہ اللہ محبوب بناتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اب ہم اس کا مرادی ترجمہ یہ کریں گے, فی سبیلہ وہی ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. یہ عمارت شریعہ ہے, اس کو کوئی سیاسی پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے, ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم نہ کسی کا فیور کریں گے نہ کسی کی مخالفت کریں گے. بھائی جیسے آپ کبھی ہماری کسی چیز کو اندر داخل نہیں کرتے تو ہم بھی ہمارے اندر سیاست کو داخل نہیں ہونے دیں گے. ہم تو یہی دعا دیں گے کہ جو بھی خدمت خلق کے نام سے کھڑا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ترقی سے نوازے. ختم بات. بہت سے لوگ ہم سے کبھی پوچھتے ہیں حضرت کس کا سپورٹ کرنا چاہیے. میں نے کہا بھائی دیکھو میں تو ایک ہی دعا کرتا ہوں, جو واقعتاً خدمت خلق کے نام سے اٹھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے اور اللہ اس کو ترقی دے گا. لہذا یہ اس کو کوئی لینا دینا. ہماری اس تنظیم کو سیاست سے اور بہت زیادہ عاجزانہ التماس کرتا ہوں اس عمارت شرعیہ کے تمام اراکین اور ممبروں سے, اللہ کے واسطے خدا کا واسطہ دیتا ہوں اس سے بڑھ کر کے, کہ کبھی بھی کسی بھی سیاسی بازو کی طرف اپنا رجحان مت رکھنا ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. ہمیں اپنا کام کرنا ہے, جس کو ہمارے کام سے جڑنا ہے وہ جڑے, اور جس کو نہیں جڑنا ہے اس کے لیے تو پھر حدیث کی وعید ہے, من شذ شذ فی النار, کہ جس نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کھڑی کی, شذ کا ترجمہ ہو گیا جس نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کی, اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ گیا کام سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ محبوب بناتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کے دین کو, جو اس کے کلمے کو, جو اس کے مشن کو, چلو یہ لفظ بھی آ گیا, جو اس کے مشن کو, اور اس کا مشن آگے بڑھے گا معاملات میں دین لا کر. ہاں عمارت شریعہ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی ہوتا ہے ہاں کہ ہماری طلاقوں کا نظام, ہمارے نکاح کا نظام, ہماری وراثت کا نظام, ہمارے ابھی جیسے کہ بہت اچھا مجھے لگا جب یہ سنا گیا کہ صفائی کے نام سے ایک بیڑا اٹھایا. کتنا اچھا ماشاء اللہ. اس لیے کہ بہت معاف کرنا, شہر کی تعریف کی تو تھوڑا سا کچھ حقیقت بھی کھولوں گا. دوپہر میں جب آ رہا تھا تو میں نے وہ بابا پیٹرول پمپ کے پاس دیکھا, جتنے بھی اپنی قوم کے لوگ تھے وہ ادھر سے ادھر گاڑیاں گھسا بھی رہے تھے. انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی. یہ بے تنظیمی کیا ہے؟ چلو بد تنظیمی بولنے کی جرات تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن بے تنظیمی کیا ہے؟ یہ ڈسپلن غلط نہیں 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 نہیں. جس قوم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں وہ قوم ترقی کرتی ہے, تعلیم, تنظیم اور تجارت. عمارت شریعہ کے پلیٹ فارم سے تنظیم آپ کو سکھائی جائے گی. ہمارے اپنے کاموں کو منظم کرو. بات چل رہی تھی کہ اللہ محبوب بناتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اور کیسی کوششیں کرتے ہیں؟ اپنے اندر بیٹھ کر نہیں, صفن, بالکل جمع ہو کر, ایک صف بن کر. اسی پر اللہ نے بس نہیں کیا بلکہ آگے کیا فرمایا, کأنہم بنیان مرصوص, ایسے ایک ہو جاؤ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیواریں. شیشہ نہیں, شیشہ پلائی ہوئی دیوار تو پھوٹ بھی جاتی ہے, یہ تو فرمایا سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور میں ایک نقطہ بھی کہتا چلوں, سیسے پر کوئی نقطہ ہی نہیں ہے, شیشے پر تو نقطے ہیں. ہاں یہ بغیر نقطے کا ہے, بغیر دھبے کے ہمیں رہنا پڑے گا, تب جا کر ہم بنیانم. اور مرصوص کے لفظ میں بھی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نقطہ ہو.
ہاں ادھر اردو میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے. بنیان مرصوص کب بنے گا؟ آخری پوائنٹ جو شاید کہ پورے بیان کے خلاصے میں سے ہو. ہماری عمارت مضبوط تب ہوگی، ہماری اجتماعیت باقی تب ہوگی جب 4 شرطیں پائی جائیں گی. بہت اہم پیغام دیتا ہوں. عقیدے اور نصب العین میں ہمارا اتفاق اور اتحاد ہو. نصب العین پر ہمارا پورا فوکس ہونا چاہیے. سب کی زبان ایک ہو، سب کی زبان ایک ہونی چاہیے. دیکھو جو لوگ چادر بناتے ہیں، جو لوگ کپڑا بناتے ہیں، سب کی زبان ایک ہوتی ہے، چاہے اپ ڈاؤن کا فرق ہو، لیکن سب کا نصب العین اور فوکس یہ ہے کہ بھئی کپڑے کے ذریعے سطر چھپایا جاتا ہے، کپڑے کے ذریعے آدمی کا بدن اچھا لگتا ہے. یہ سب کی ہماری زبانیں الگ الگ نہیں ہونی چاہیے. بیڑا غرق تب ہوتا ہے جب میں کچھ اور بولوں، مولانا کچھ اور بولے، یہ کچھ اور بولیں، یہ کچھ، تو پھر بیچاری امت جو ہے نا میرے بھائیوں کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتی کہ یار جانا بھی تو کہاں جانا. وہ امام صاحب سے ملے تھے تو وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، ان سے نہیں. ہمارا عقیدہ بھی ایک، ہمارا نصب العین. نصب العین کیا؟ نصب العین کیا؟ اللہ کے رسول کا مشن، اللہ کے رسول کی شریعت اورنگ آباد، اطراف و اکناف، مراٹھواڑہ، اور اس کے بعد پھر مہاراشٹر، اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر زندہ ہو جائے. اور خدا کا دین جب زندہ ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. ایک جائے گا 10 کو امت کے حوالے کر کے جائے گا. رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ. اللہ تعالیٰ اس اسماعیل ہنیہ کی قبر کو نور سے بھرے اور اس کے مشن کو زندہ تابندہ اور زندہ جاوید رکھے. وہ ایسا کہہ کر جاتے ہیں ایسے لوگ، ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بعشق، سبت است بر جرید عالم دوام ماں. تو لمبی بات نہیں کرنی، وقت ہو گیا. پہلا میں نے کیا کہا؟ عقیدے اور نصب العین کے اندر اتفاق ہونا چاہیے. دوسری بات باہمی اعتماد بہت ضروری ہے. ایک دوسرے پر یہ نیگیٹو تھنکنگ بہت خراب بات ہے. ہاں نہیں، اگر آپ نے کسی کو کوئی ایسی چیز کرتے ہوئے دیکھا یا کوئی خبر سنی تو 99 شقیں اس میں نیگیٹو ہے، ایک شق تو اچھی نکالو اور اسی پر چلے جاؤ کہ میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، واقعتاً ان کے یہاں معاملہ کچھ ایسا ہوگا. اور سب سے بڑی بات جو ہماری قوم میں کمزوری یہ ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے ہی بنیادیں بنا ڈالتے ہیں. ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرو نا یار، ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرو. قرآن کی آیت یاد آئی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. منافقین کی یہ روش ہے. مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. ہاں کہ اگر ایسی کوئی خبر آئے خوف کی یا امن کی تو ذمہ داروں کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیجئے. اور اللہ کرے کہ یہ ذمہ دار اپنے آپ کو ایسے چیمبر میں نہ رکھیں کہ ان سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہ کر پائیں. نہیں، ان سے کانٹیکٹ کیجئے، ان کے نمائندوں سے کانٹیکٹ کیجئے. ان کے نمائندے ان تک بات پہنچائیں گے اور پھر وہ کیا کریں گے؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ. یہ یستنبطون میں کیا معنی پائے جاتے ہیں اس کا بھی موقع نہیں ہے کہ اس کی گہرائی میں رسی ڈال کر وہ نکالیں گے کہ پانی کیا ہے، کیچڑ کیا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو آگے آیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ. پھر آدمی شیطان کی پیروی پر چلا جاتا ہے. تو دوسرا میں نے کیا کہا؟ باہمی اعتماد، کانفیڈنس، ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی جو ہو رہا ہے ہمارے. اور تیسری چیز اخلاق اور احترام کا اعلیٰ معیار ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم اگر کبھی کسی سے اختلاف کریں بھی تو اخلاق نہیں چھوڑنے چاہیے، احترام نہیں چھوڑنا چاہیے، رسپیکٹ ہر وقت ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز اپنے مقصد اور نصب العین میں عشق سے بھی آگے بڑھ کر جو درجہ ہو سکتا ہے، ایسا مجنونانہ ہمارا ذہن ہو اپنے مقصد اور اپنے نصب العین کے ساتھ. عشق سے آگے جو بھی درجہ ہو سکتا ہو، ایسا تعلق ہوگا کہ نہیں بھائی ہمیں تو اس کام کو کسی بھی طریقے سے آگے بڑھانا ہے. یہ 4 شرائط جب ہوں گی تو کأنہم بنیان مرصوص ہوگا. اور بقیہ بہت سی باتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً یہ علماء کرام آپ کو تقریراً یا تحریراً پہنچاتے رہیں گے. میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تہہ دل سے یہ پیغام دیتا ہوں، اللہ کے بندو ہمیں ولا تفرقو،
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم بہت بٹے ہوئے ہیں، لوگوں نے ہمارے بٹے ہوئے ہونے سے خوب فائدہ اب تک اٹھایا ہے ہمیں، اور یہ جمع ہمیں جو کیا جا رہا ہے وہ کسی پارٹی پر نہیں کیا جا رہا ہے، شریعت پر جمع کیا جا رہا ہے۔ اور اس اجتماعیت کے لیے لفظ استعمال کیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ ہم کہا کرتے ہیں الف، ہاں الف الف ہے، اور الف کیسا ہے سبھی جانتے ہیں، جس حرف کے ساتھ بھی جوڑو تیار رہتا ہے بیچارہ۔ ہاں الف کیسا ہے، خدمت کے لیے ہر وقت، اسی لیے حروف تہجی میں یہ علماء با الف لگایا تو با ہوا نا، تا سا، یہ الف اس کے ساتھ جوڑتے ہی رہو۔ الف کبھی نہیں بولتا کہ میں الگ تھلگ رہوں گا، میری خدمت حاصل کرتے رہو۔ اجتماعیت تبھی رہے گی جب ہر آدمی یہاں سے یہ پیغام لے کر اور ہم سب کو یہ عہد کر کے جائے گا کہ مجھ سے جب جو خدمت لینا چاہتے ہو ملت کے خاطر وہ دینے کے لیے میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب قبول فرمائے۔ اس شہر کی جو تابندگی اور اس شہر کا جو حسن ظاہری اور معنوی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، پروان چڑھائے۔ یہاں کے نوجوانوں میں بھی حق تعالی شانہ اس عمارت کے ساتھ وہ اعتماد، کانفیڈنس پیدا کرے، اور بڑوں کو اللہ تعالیٰ احساس ذمہ داری نصیب فرمائے۔ انہی چند باتوں پر میں ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔